میرے اہل سنت برادران اکثریت میں تشریف فرما ہے. میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں وہ غوث پاک کہتے ہیں. ان کے لیے بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے. ان کی جو کتاب غنیت الطالبین، جس میں انہوں نے اس کے ٹائٹل میں، اس کے انڈیکس میں، اس کے پہلے صفحے میں اپنا پورا شجرہ لکھا ہے اساتذہ کا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے استاد جنید بغدادی کے استاد سرئی سکتی کے استاد کرنی، اور کرنی کے استاد تھے معروف کرخی. انہوں نے اپنی 7ویں جگہ پہ جا کے جس استاد کا نام لکھا ہے وہ معروف کرخی میرے امام رضا کا معاشقی تھا. معرفت کی بھیک، معرفت کی خیرات اس معروف سے ملی. ایک پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے سرکار معروف کرخی کی عزت. کتنی عزت کے مالک تھے. ایک واقعہ سناؤں اور میرے بعد بہترین پڑھنے والے تشریف فرما ہیں ملک مدثر عباس، وہ بھی پڑھیں گے. میرے عزیز اون شرازی پڑھیں گے. بعد میں پڑھنے والے ایک ذاکرین کی طویل فہرست موجود ہے. معروف کس عزت والے نوکر کا نام تھا؟ مامون رشید سمندری سفر میں جا رہا تھا قبلہ نقوی صاحب، تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا امام رضا کے پاس جا اور مولا سے کوئی دعا لکھوا کے لا. اگر کہیں کشتی سمندر میں طوفان آ جائے تو میں امام کی تعلیم کردہ دعا پڑھوں. اچھا، یہ مانتے تھے کہ علاج انہی کے پاس ہے. میرے ایک سنی دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا. اس نے کہا میں ایک شیعہ جنازے پہ گیا تھا، وہاں میں نے ایک بڑی عجیب سی بات دیکھی. میں نے کہا کیا بات دیکھی؟ اس نے کہا میں نے اس مردے کا کفن دیکھا، اس کے کفن میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا. یہ آپ شیعہ کیا لکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم ناد علی لکھتے ہیں، ہم چہاردہ معصومین لکھتے ہیں، ہم شہادت نامہ لکھتے ہیں. اس نے کہا یہ ساری چیزیں لکھنے سے کوئی مرنے والے کو فائدہ بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ شیعہ عقیدہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دینا کہ شیعہ عقیدے کے مطابق اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن آپ اہل سنت کے مطابق بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا جی ہمارے ہاں سنیوں میں یہ نہیں پایا جاتا. میں نے کہا اگر آپ سنیوں میں نہیں پایا جاتا تو پھر آپ نے صحابہ کو مانا ہی نہیں ہے. اس میں کسی صحابی نے بھی ایسا کیا تھا؟ میں نے کہا آپ ہی کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لے آ، میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں. تو بیٹے نے پوچھا تھا بابا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں بن جاتی. بسم اللہ.